بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آخری پیشن گوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بآسانی الیکشن جیت جائے گی، کلین سویپ کرے گی اور پاکستان کے عوام بھرپور طریقے سے ووٹ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس لیے انہیں کوئی فکر نہیں تھی کہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ ان سب کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ صرف جائیں اور جا کے الیکشن کی تیاری کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ بلکہ اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار الیکشن میں پہلے امیدوار ووٹرز کے پیچھے ہوتے تھے، اس بار ووٹرز جو ہیں وہ امیدواروں کو تلاش کر کے ووٹ دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا یہ آخری اندازہ، آخری پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری درست ثابت ہوئی، سارے کے سارے سیاسی اندازے ان کے درست ثابت ہوئے۔ ان کو گرفتار کرنے سے لے کر سزائیں سنانے تک، ڈسکوالیفیکیشن تک، بلے کا نشان واپس لینے تک، اور اس کے بعد آخری تھی الیکشن کی۔ اب انہوں نے ایک اور پیشن گوئی کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ دست و گریباں ہوں گے اور پاکستان کے عوام ان کو ان کی بینڈ بجا دیں گے، اور یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلی پیشن گوئی بھی اسی طریقے سے جیسے ماضی میں سارے اندازے درست ثابت ہوئے، یہ اندازہ بھی ان کا درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے پورا ہوگا یہ بھی میں آپ کو کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ اندازہ کیسے پورا ہوگا۔ اب اس سے پہلے کچھ ایک دو خبریں، کیونکہ برتن کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، اور برتن کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں حکمراں اتحاد کے اندر اور حکمراں جماعت کے اندر۔ فارم 47 والے ہیں، ویسے تو سارے کے سارے یہ فارم 47 والے حکمران ہیں، اور فارم 47 کا مطلب ہے کہ یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ الیکٹڈ نہیں ہیں، یہ سلیکٹڈ نہیں ہیں، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں۔ ریجیکٹڈ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے فارم 47 کے تحت اور ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ کل یوم پاکستان کی تقریب تھی اور آپ نے بھی ٹی وی پر دیکھی، میں بھی دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا کہ اچانک جو مین تقریب تھی اسلام آباد کی، وہاں سے اچانک ٹرانسمیشن ہٹا کے لاہور کی طرف لگا دی گئی، اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر چلتی رہی، اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ واپس نہیں آ رہے شکر پڑیاں والی تقریب، اسلام آباد والی تقریب کی طرف واپس نہیں آ رہا پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر ٹیلی ویژن چینل، کیونکہ دیگر ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ پی ٹی وی سے لے رہے تھے فیڈ، اور پی ٹی وی نہیں دکھا رہا تھا۔ کافی حیرانی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ اللہ خیر کرے، یہ کیوں نہیں دکھایا جا رہا اور کیا وجہ بنی کہ یہ تقریب کیوں نہیں دکھائی جا رہی۔ تو بہرحال پھر کافی دیر کے بعد وہ تقریب آئی، اور تقریب پی ٹی وی پہ اور پھر دیگر ٹی وی چینل نے دکھانا شروع کر دی، اور اس کے بعد ہم نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے تقریب دیکھ لی، معاملات سارے دیکھ لیے، اور زرداری صاحب آئے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آئے، زرداری صاحب آئے اور آ کر چلے گئے، تقریر بھی ہو گئی، لیکن لوگوں میں جوش و خروش جو ہے وہ نہیں تھا۔ لوگ وہ بہت کلیپنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بالکل سادہ سے وہ بیٹھے، مرجھائے ہوئے چہرے نظر آ رہے تھے، کچھ کافی چہرے نظر آ رہے تھے اور کچھ مرجھائے ہوئے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور یہ سارا کچھ ہم نے کل دیکھا۔ اور پھر مہمان جو ہیں وہ جلدی رخصت کر دیے گئے، شہباز شریف صاحب جلدی چلے گئے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ کل کی تقریب میں ایک تو ہمارے چائنا سے ایک ڈیلیگیشن، بھاری بھرکم ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ملٹری سائڈ سے، اور سعودی عرب سے ہمارے آئے ہوئے تھے جی وزیر دفاع، اور وہ بھی محمد بن سلمان کراؤن پرنس کے چھوٹے بھائی ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور اس میں بھی دفاع سے ریلیٹڈ، تو سول سائڈ سے کم تھا۔ اور سعودی عرب سے بھی جو خبر چلی وہ بھی تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے گا۔ بہرحال ان مہمانوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری تقریب میں آئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میری بات ہوئی، بلکہ مجھے کچھ فون بھی آئے، اور انہوں نے بتایا مجھے کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہوا یہ ہے کہ کل کی تقریب جو ہے بڑی پھیکی تھی،
اور اس میں جوش و جذبہ نہیں تھا، اور جب یہ چہرے آئے فارم 47 والے، تو اس کے بعد کچھ سلوگنز جو ہیں وہ بلند ہوئے ناپسندیدہ قسم کے، اور جو کہ ان کی نظر میں ناپسندیدہ تھے اس طرح کی تقریب میں، تو اس کو پھر فوری طور پہ کور کیا گیا، اور کور اس طرح سے کیا گیا کہ میوزک کی آواز بڑھا دی گئی، اور پھر اس کو ڈیلے کر دیا گیا زیادہ، وہ 4-5 منٹ کا ڈیلے جو تھا وہ کیا گیا، پہلے بالعموم 1 منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے جو فیڈ جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو پھر مزید ڈیلے کر دیا گیا، تو اس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو تقریبات ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ اس میں بھی جوش و خروش نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ معاملہ صورتحال بڑی کلیئر ہے جی، کہ پاکستان کے عوام جو ہیں جنہوں نے منتخب ہی نہیں کیا جن لوگوں کو، انہیں اقتدار کے ایوانوں میں آپ کیسے بٹھا سکتے ہیں، اور فارم 47 والوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ ابھی بھی جن کے مقدمات چل رہے ہیں اور وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے بجائے وہ استثناء مانگ رہے ہیں کہ ہم اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے ہمیں استثناء دیا جائے اور ہمارے خلاف مقدمات کی کارروائی روک دی جائے۔ اب ظاہر ہے یہ قانون موجود ہے، عدالتیں بھی مجبور ہیں، جج صاحب بھی مجبور ہیں، اور ویسے بھی ہمارے جج اور عدالتیں بہت زیادہ مجبور ہیں، تو اس لیے یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے جناب میرا خیال ہے کہ ریکنسیڈر کر لینا چاہیے ایک بار پھر، اس طرح کی تقریبات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں جو بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہی، کیونکہ میں پچھلی تقریب یاد کر رہا تھا، پچھلی تقریب 2 سال پہلے کی تقریب، اور اس کو آپ کمپیریزن کر لیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر آ چکا تھا، تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود 21 مارچ کو 2 سال پہلے 21 مارچ کو بہت بڑی ایک OIC کانفرنس ہوئی، بلکہ 2 ایونٹ ہوئے عمران خان صاحب کے آخری 1 مہینے کے اندر اندر، ایک OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی، پھر اس کے بعد OIC سربراہان کی کانفرنس ہوئی، اور بہت بڑا ایونٹ ہوا، اور اس کے باوجود کہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، سائفر آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، تعمیل ہو رہی ہے، لیکن جب عمران خان صاحب پہنچے تھے پریڈ چوک میں، تو پریڈ پہ شکر پڑیاں، جب عمران خان صاحب پریڈ پہ پہنچے تھے پریڈ ایونیو میں، تو ان کا ذرا استقبال بھی ذرا جا کے دیکھ لیجیے گا کہ کیسا استقبال ہوا۔ باجوہ صاحب نے بڑی پھرتیاں دکھائی تھیں آنیاں جانیاں، تو بہت زیادہ اوور ڈوئنگ تھی، بلکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ پروٹوکول جس طریقے سے دیا جا رہا ہے وہ ان کے اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ تو اس لیے جناب اب آتے ہیں خبر کی طرف، جو کہ آ رہی ہیں خبریں، کیوں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان کا بوریا بستر جو ہے وہ گول ہو جائے گا اور یہ برتن کھڑکنے والے ہیں، اور برتن اس لیے کھڑکنے والے ہیں جناب کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اب یہ بات کر دی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر خطرناک بات کر دی ہے کہ عمران خان کا وجود جب تک ہے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا وجود، تو اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، اور خدا نخواستہ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وجود کا خاتمہ کیا جائے۔ اور کیونکہ جب اینکرز نے کہا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں، نہ وہ اسمبلی میں ہے، نہ پارلیمان میں ہے، نہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، نہ پریزیڈنسی میں ہے، نہ سسٹم میں ہے، تو رانا صاحب نے کہا نہیں، ہی از دیئر، وہ یعنی مطلب ہے، اور ان کے وجود کا مسئلہ ہے، ان کا وجود خطرناک ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، بڑی خطرناک بات؟ تو ایک تو یہ ہے کہ رانا صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، وہ کنوے کر رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کو اس پہ سوچنا چاہیے، سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور رانا صاحب کو بلا لینا چاہیے، ان سے ان کی خدمت میں عرض کرنی چاہیے کہ ہاں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی اور ان کو فارغ کرنے کی فزیکلی، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں، کیونکہ عمران خان جو رانا صاحب ہیں وہ وزیر آباد کے وقت وزیر داخلہ تھے، اور جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا اور عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات جو ہے وہ ایک اور بات ہے، وہ ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے درمیان بھی تناؤ پایا جاتا ہے، اور وہ تناؤ کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو میسج دیا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور آپ انٹروین نہ کریں۔ نجم سیٹھی صاحب مسلسل یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اس کے علاوہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہر ہے یہ معاملات تو
سودے بازی کے ذریعے اور معاملہ طے کر کے یہ سب کچھ ہوا ہے نا، یہ فیک سارے کا سارا نظام جو ہے وہ فارم 47 کے تحت قائم کیا گیا ہے، اور لندن ایکارڈ تھا، لندن ایکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ لندن ایکارڈ میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ بھی عمل نہ ہو سکا، اور جب اس پہ عمل نہیں ہوا تو نواز شریف صاحب کو اب یہ کہا جائے کہ جناب آپ چھٹی کریں اور آپ کا اب کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو اتنا بے توقیر کیا جائے کہ وہ کہیں کہ جناب آپ نے مجھے بلایا بھی اور رسوا بھی کیا، اور اس کے بعد میرے حلقے میں خاص طور پہ کام بھی کیا اور مجھے ہروایا بھی، اور میں ہار بھی گیا، اور شہباز شریف صاحب جیت گئے، حمزہ شہباز صاحب جیت گئے، لیکن ہم جو ہے میرا فارم 47 والا رزلٹ ہے، ان کا فارم 45 والا رزلٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ان کو ہضم نہیں ہوں گی، اور ہضم کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے، اور اس پہ اب جو معاملات ہو رہے ہیں کابینہ کی تشکیل پہ یہ اختلافات موجود ہیں، اور بڑی مشکل سے نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ دلوائی، اور بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، جبکہ باقی شہباز کیبنٹ جو ہے اس میں تو بہت زیادہ چہرے جو ہیں ان کی چوائس کے نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب کی چوائس کے نہیں ہیں، اور نواز شریف صاحب کی بھی چوائس کے نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے احد چیمہ کو لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ جبکہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں۔ اب وزارت داخلہ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، یہ رانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ محسن نقوی کو اگر ہم نہ لگاتے اور محمد اورنگزیب وزیر خزانہ نہ لگاتے تو پھر خرابی ہو سکتی تھی، معاملات خراب ہو سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو شہباز شریف صاحب کی دانائی کہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دانائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمپرومائز ہے، اور کمپرومائز کیا گیا ہے، اور یہ ایک لمیٹڈ کنٹرولڈ گورنمنٹ ہے، کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے، کنٹرولڈ کیبنٹ ہے، اور کنٹرولڈ کنٹینٹ کے ساتھ یہ چلائی جائے گی، اور کنٹرولڈ ان کا مینڈیٹ ہے، اور یہ اپنے مینڈیٹ سے باہر نہیں جا سکیں گے، ان کو پوچھنا پڑے گا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے ان کو پوچھنا پڑے گا جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور راول پنڈی سے پوچھنا پڑے گا ان کو کہ جناب بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ انٹرویو سنیں جناب انوار کاکڑ صاحب کا، تو وہ جب ایران کی طرف سے ہمارے ایئر اسٹرائک کی گئی اور اس وقت جو پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے، تو اس وقت وہ بیرون ملک تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے فوری طور پہ جنرل صاحب سے پوچھوایا کہ جی پوچھیں ذرا مجھے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ واپس آ جائیں، تو پھر میں واپس آ گیا۔ تو اسی طرح کی جو ہے صورتحال شہباز شریف صاحب کو بھی ہوگی اور ہو رہی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مہنگائی نہیں آنا، جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہنگائی آ رہی ہے، اور مہنگائی نے سر اٹھانا ہے، اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنی ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط جو پوری کرنے کے لیے یعنی کہ قرض اتارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے ہیں، ٹیکس بڑھانے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ ریونیو وہاں سے اکٹھا کرنا ہے، اور جہاں سے اصل جو اسٹرکچرل تبدیلیاں ہیں وہ ابھی تک یہ کر نہیں رہے، اور بڑے بڑے ایوان جو ہیں خواہ وہ سول سائڈ کے ہیں یا ملٹری سائڈ کے ہیں، بڑے بڑے ایوان جو ہیں اقتدار کے اور اختیار کے، وہاں پہ جب تک قدغنیں نہیں لگائی جائیں گی، وہاں پہ جب تک کٹ نہیں لگایا جائے گا، تو فائنینشیل کٹ نہیں لگایا جائے گا، بجٹ کٹ نہیں لگایا جائے گا، تو اربوں روپیہ تو وہاں سے بچنا ہے۔ یہ جو ہے کہ جی میں تنخواہ نہیں لیتا، اور وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کفایت شاری کی، تو یہ سارے کے سارے ایک کاسمیٹکس میز ہیں، فیک ہیں، اور ان سے کچھ نہیں ہونا، اور یہ کہہ دینا کہ جی ایوان صدر میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں آج کے بعد ایک پیالی چائے کے ساتھ ایک بسکٹ آئے گا، اس سے نہیں فرق پڑے گا، بلکہ فرق پڑے گا تو بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑے بڑے ہاؤسز جو ہیں یہ ان کو گرا دیا جائے اور ان کو استعمال کیا جائے، اور ان کو دے دیا جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیا جائے، یا پھر یہاں پہ کمرشل یوز کیا جائے اس کا، تو فائدہ ہوگا۔ ادروائز ہمارے جو گورنر ہاؤس ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہیں، ایوان صدر ہیں، اور ہمارے جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، ملٹری سائڈ ہے، ان سب کے جو بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں
بنگلوز ہیں اور بڑے بڑے ولاز ہیں اور بڑے بڑے جو ہمارے گولف کلب ہیں، ان کو جب تک یہ جتنے بھی ان چیزوں کو نہیں آپ لے کے آئیں گے اس وقت تک معاملہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب ولاگ لمبا ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔